السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کل کائنات میں اللہ کی ساری مخلوقات میں سے چنی ہوئی اشرف مخلوق ہے۔ اس چناؤ کا بہت بڑا ایک سبب فرشتوں کو عبادت کرنی ہے، انہیں کوئی اور کام ہی نہیں، ریموٹ کنٹرول ہے۔ شیطان فری ہینڈ ہے، اسے مخالفت کرنی ہے، چیلنج لگایا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دنیا بھر کے جھنجٹ، کام کاج، معاملات، دکھ سکھ اور دیگر چیزوں کے ساتھ ٹائم نکال کے پھر اپنے خالق کو منانا، مناجات کرنا، عبادات کرنا، دکھ سکھ سہتے ہوئے بھی اپنے رب کو نہ بھلانا، یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یہ تکریم ہم نے حضرت انسان کو، آدم کی اولاد کو بخشا۔ گزشتہ ملاقات میں ہم نے اس پہلو کو دیکھا کہ دنیا کی اکثر آبادی کامیابی کے چکر میں اس کو بھلا بیٹھی کہ جس نے کامرانی اور کامیابی کے لیے سب سے بہترین عمل اپنے سامنے کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجود کرنا اور تشہد کا دھرنا دے کر کے اس کی وحدانیت کا اعلان کرنا پسند کیا تھا۔ جنہوں نے نہیں مانا نہیں مانا، جنہوں نے مانا ہے انہیں بھی اس میں لذت نہیں ملتی، وہ لذت وصال نہیں رہی، وہ شوق نہیں رہا، وہ ذوق نہیں رہا۔ اس کے لیے 9 چیزیں ہم نے پڑھی تھی، قاعدے، کلیے، اصول، ضابطے۔ وہیں سے آج ہمارا آغاز ہے
کہ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ پڑھنے والوں نے محرابیں بنا لیے، بن گئے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، آپ کے اور میرے پیچھے آپ کی میری نسلیں، میری اولادیں، میری تعلیم بولے، میری تربیت بولے، میری زبان بند ہو جائے، میں قبر میں پڑا ہوں، میرے پیچھے میری نسل وقت کی فصل بن کے اپنی اصل کو یاد رکھ کے اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے، تو حضرات یہ کامیابی کی عظیم ترین مثال ہے۔ دشمن نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گیا۔ ابتر عربی میں اسے کہتے ہیں جس کی دم کاٹ دی گئی ہو، جس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ بدترین لفظ تھا جو محبوب پہ بولا گیا۔ آسمان سے رب نے جواب اتارا، انا آتینا کل کوثر۔ یہ ایک بیٹے کی بات کرتے ہیں کہ قاسم نہیں رہا، عبداللہ نہیں رہا، ابراہیم نہیں رہا۔ محبوب ہم آپ کو اتنی آل اور اولاد دیں گے، انا آتینا کل کوثر، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اکاؤنٹ بھی کوئی نہیں، اور دنیا میں 2 ارب کسی کے فالوورز ہوں، ایسی کوئی دوسری شخصیت بھی نہیں ہے۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، قربانی آپ دیتے جائیں، نماز آپ پڑھ کے دکھائیں۔ ان شانئک ھو الابتر، میں تیرے دشمن کو بے نام و نشان کر کے نہ ماروں تو رب محمد نہ کرے۔ سر اتنی عظیم صورت اور اتنی عظیم خوشخبری، مگر ہم تھوڑے کچھ محروم ہیں۔ میں تھوڑی جھلک دینا چاہتا ہوں۔ کلیہ نمبر 10، نماز کے لیے جب نکلیں تو ذہن میں رکھیں کہ کل کائنات کے سب سے بڑے کے سامنے حاضری ہے، باقی سب رشتے چھوٹے، میں بھی چھوٹا۔ اللہ اکبر کا جملہ پتہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ دنیا بھر کا کفر کمزور سے کمزور مسلمان سے پریشان کیوں ہے کہ اس نے، میں نے مٹانے کی کوشش کی فرعونوں سے، قارونوں سے، حمانوں سے، ابو جہل ابو لہب سے لے کے آج کے فرعونوں اور قارونوں تلک، مگر کمزور سا مسلمان بھی مجھے سپر پاور نہیں مانتا، سپریم پاور کا اعلان کرتا ہے، دن میں 5 بار مسجدوں میں کہتا ہے، اور ہر اذان میں 6 بار کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا سب سے بڑا صرف اللہ ہے، میرا سب سے بڑا صرف اللہ ہے۔ سر آپ اپنے محلے کے اندر، گلی بازار میں، اپنے ایریے میں کسی وڈیرے کو چیلنج کر دیں، بھائی تو لوگوں کا بڑا ہوگا، میرا بڑا نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ وادی موت اتنا جملہ سن کے مر جاتا ہے ذہنی طور پر۔ دنیا کی سپر پاوریں اتنا جو ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں نا اس وقت، ہم بٹے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں بہت سارے فرقوں میں بانٹ دیا ہے، ہمیں توڑ دیا ہے، ہمیں کاٹ دیا ہے، لیکن کسی گاؤں کا ادنا سا ایک دیہاتی اور کمزور سا جسے گھر میں کوئی لسی پانی نہیں پوچھتا، وہ بھی مسجد میں آ کے منادی کرتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، تو دنیا اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ اور یہ وہ جملہ ہے 24 گھنٹے یونیورس میں سفر کرتا ہے، فیجی کے جزیروں سے یورپ کے کناروں تلک 1 سیکنڈ بھی خالی نہیں ہے۔ جب یہ جملہ آگے نہیں بڑھ رہا اور دنیا کے سینے میں دال دل کے کہتا ہے جو مرضی کر لو، تم میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، مجھے کمزور کر دیا۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں تناور درخت آندھیوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، گھاس مسکرا رہی ہوتی ہے، تیرے طوفان تیری تیزیاں میرا کیا بگاڑیں گی، میں کبھی ادھر کبھی ادھر میں گری پڑی مٹی سے زیادہ کیا گراؤ گے۔ مومن سجدے میں پڑھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ اس سے زیادہ زمین کے نیچے کوئی قبر میں لے جائے گا، میں نے خود اپنے آپ کو مٹی پہ دھر دیا ہے، جبیں سائی کر دی ہے، اللہ میں خاک نشی تو عرش نشی، تیرے سے بڑھ کے میرا بڑا کوئی نہیں۔ یہ نماز کی محبت کا سفر لے کے رب کی کبریائی اور اپنے چھوٹے پن کو لے کے کبھی حاضر ہو جائیں، آپ کبھی سر اٹھا کے اکڑنے والے مغرور متکبر نہ آپ بن سکیں گے نہ میں بن سکوں۔
ہم نے گزشتہ ملاقات میں حمد و ثنا کی باتیں کی تھی. برا محسوس نہ کیجیے تو آبزرو کیا کریں تھوڑا. کتابیں تو ہم نے بہت پڑھی ہیں, ڈگریاں لے لی ہیں, مہنگی ہیں گھر کتابیں تو چہرے پڑھا کرو. میں جب کوے کو اپنے اوپر اڑتا دیکھتا ہوں نا, اب یقین کیجیے وہ من کا کتنا سچا ہے. پتہ نہیں اس کی لینگویج کیا ہے, میرا رب سمجھتا ہے, لیکن جو مجھے سمجھ آئی, فضاؤں میں کا کرنے والا اس کاغا کو میں نے کبھی بھی اپنی ذاتی مقصد کے لیے نہ کسی ڈھیری پہ دیکھا ہے, نہ اپنے ہم جنس کسی کے سامنے سر جھکاتے دیکھا. فضاؤں میں اڑ کے رب کا کھا کے چھوٹا سا سر لے کے بھی کہتا ہے کا. کیا ہے کا؟ سبحانہ کا, تعریف تیری, وہ بھی حمدی کا, تعریف تیری, پاکیزگی تیری, وہ تبارک اسمک کا. زمین کے کاغے نے ہاتھ باندھ کے بولے تھے, نام تیرا, تعریف تیری, حمد تیری, ثنا تیری, عطا تیری. وہ تعالی جدو کا سب سے اونچی گدی تیری, ہستی تیری, ذات تیری, جد تیری, کا. ولا الہ غیرک, غیرک کا, تیرے علاوہ کوئی اور ہو ہے ہی نہیں. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. مجھے آسمان کا کاغا بولتا ہے, زمین کے کا کرنے والے کا بھی کرتا ہے, پھر در پہ جا کے در بھی کرواتا ہے, دھکے بھی کھاتا ہے. تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے, مجھے دیکھ. ہدہد کا سر کتنا تھا؟ شاید کہ میرے اس انگوٹھے کے اس حصے پورے جتنا. دیکھا مخلوق کے سامنے جھک رہی ہے. سلمان کو آ کے کہا, بادشاہ سلامت, پیمبر, میں نے قوم کو دیکھا ہے سورج کو سجدہ کرتا. اللہ اکبر. پرندے کے انگوٹھے کے ایک پورے جتنے دماغ میں حق آ گیا, توحید آ گئی. مجھے اور آپ کو زندگی گزر گئی, رب نے بھاری بھرکم تھوپڑ دیا, دماغ دیا, عقل, اور انسانی دماغ جیسا ابھی تک کائنات میں کچھ اور بنا ہی نہیں. ابھی تو انسان اور سائنس اس کے اوپر سفر کر رہی ہے کہ صرف اس کے اللہ اکبر اندر کیا ہے, جہان کتنے آباد ہیں, سفر کتنے لمبے ہیں, نہیں پہنچ سکا انسان. اس دماغ کو رب نے زمین پہ رکھ کے عرش بری کے فاصلے طے کروا کے جوڑا ہے. کوئی ناتا ہے, کوئی سبب ہے, تو پھر اتنے کند ذہن کیوں ہیں؟ بچہ نہ پڑھے تو دماغی کھلاؤ, پھر بھی نہیں پڑھتا تو دماغ بھیجا فرائی کر کے کھلاؤ. یہ نہیں تو وہ کچھ دے بادام کھلائیں. نماز کے بادام اور توحید کے جام نہیں دیکھے. گزشتہ ملاقات میں توحید کے 5 جام تھے, آج فاتحہ کے کچھ جام دیکھیے گا. یقین کیجئے پینے کے بعد جو رنگ چڑھتا ہے, جو کیف و مستی ہوتی ہے, جو توحید کی دانائی اور عقل ملتی ہے, تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کہہ دوں کہ وہ جو پینے پلانے کے بعد کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں. جس نے پی ہوتی ہے نا وہ اپنی بولتا ہے, کسی کی نہیں سنتا. بلال کوئلوں پہ لیٹ کے جب توحید کے جام پی لیے تھے, کل ہو اللہ احد, آؤں گا میں اس طرف. لیکن ابھی ان جاموں کے اپنے اپنے فلیور, اپنی اپنی رنگت, اپنا اپنا ذوق, اپنی اپنی بلندی, عروج, جس کے اندر کوئی غل و بپاڑا نہیں ہے, کوئی فضولیات نہیں, کوئی لغویات نہیں. یہ مومن بولتا ہے, جتنے مرضی مسالک میں بانٹ دو, کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کبریائی کے جام کا بڑا پن نہیں دکھایا میں نے, بس اشارہ کرو. چاہے میں معمولی سی بھی کوئی چیز آ جائے پتی کا, تو ہم اس کو بھی چھلنی سے نکال لیتے ہیں. سبحان کے موڈ میں یہ جامع صبوحی, جامع حمد, جامع تبریک اور اسمی نسبی نامی گرامی برانڈڈ, اور پھر سب سے ہائی برانڈ کا وہ تعالی, جس کی بلندیوں کو کوئی چھو نہ سکے,
بھائی ہم صرف ایک پیتے ہیں، چن کے پیتے ہیں، ولا الہ غیرہ، ایک کے لیے جیتے ہیں، ایک کے لیے مرتے ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ثنا کا جام پینے والا اس کا ایک ہی ہوتا ہے بھائی. میری زندگی، میری موت، میری حیاتی، میری قربانیاں، میری نمازیں، میرے قیام صرف اس کے لیے، کوئی اور نہیں ہے. اب آئیے فاتحہ الحمد، اس کا نام ہے الفاتحہ. الفاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی کو، کی. دنیا کی جتنی مشکلات ہیں جو رب سے دور کرے، کوئی تالے لگائے، کوئی نظر بند کرے، دماغ بند کرے، آپ کے کانوں کی سماعت بند کرے، آپ کی زبان کے بول بند کرے، گلے کی گفتار بند کرے، سر جی کوئی سینے کو بندش لگانا چاہے، کوئی پیٹ کوئی سو بند کرے، کوئی آپ کی نسل اصل فصل کاروبار کھیتی باڑی، الفاتحہ تالا کھولنے والا. ایک تار سے ہر طرح کا تالا کھول لیتا ہے. 7 دندانے ہیں، 7 آیتیں ہیں، چابی آپ کو دے دی گئی ہے. نماز کے اندر آپ آئے ہیں، اللہ بڑی بندشیں مشکلیں لے کے تیرے در پہ آیا ہوں، کھول میری مشکلیں، نصیبے کھول دے میرے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دنیا بندشیں لگا کے دل دماغ سوچ فکر رشتوں کو بند کر کے بیٹھی ہے، نصیبے کھول دے میرے. اللہ کہتے ہیں لگا چابی بول الحمدللہ رب العالمین. تو ایک کائنات کو، ایک شہر کو، ایک ضلع کو، ایک صوبے کو، ایک ملک کو جانتا ہوگا. دنیا اب جا کے سائنس کو تھوڑی بہت کہیں کہیں دھند میں نظر آیا ہے کہ کائنات ایک نہیں، کائناتیں ڈھیر ساری ہیں. ملٹی یونیورسز پہ جا کے ایک تھیوری دے رہا ہے. قرآن نے آج سے ٹھیک 1447 کے اندر 13 اور ایڈ کر دے مکے والے، 1460 سال پہلے یہ پہلا جملہ دیا تھا کہ وہ ایک کائنات کا نہیں، وہ کل کائناتوں کا رب ہے جنہیں تم جانتے ہو یا نہیں جانتے. اللہ تیری تعریف. جملہ سنیے گا، یہ جام پیجئے گا. 313 نے پیا تو 1000 کے سامنے ڈٹ گئے، 700 نے پیا تو 3000 کے سامنے ڈٹ گئے، 1.25 لاکھ نے پیا تو پوری دنیا کے سامنے ڈٹ گئے کہ جہانوں کو پالنے والا کوئی فرعون نہیں ہو سکتا. اس نے کہا تھا وما رب العالمین. وہ بھئی جہانوں کو پالنے والا کون ہوتا ہے؟ انا ربکم العالی، میں ہی ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جواب ایک ہی آیا تھا، رب العالمین اکیلا اللہ ہے. زندگی رہی تو کبھی یہ 20-30 جہان بھی گنواؤں گا جہاں سے آپ اور میں اکیلے نکل آئے ہیں. کوئی جانتا بھی نہیں تھا سوائے رب کے. اشارہ کر دیتا ہوں، عدم کا جہان، مٹی کا جہان، پانی کا جہان، ہوا کا جہان، آگ کا جہان. کون جانتا تھا کہ آپ کی آگ کہاں سے لی گئی ہے؟ ٹمپریچر 98 پہ کیسے فٹ کیا گیا، فکس کیا گیا؟ کون جانتا ہے کہ پانی کی بوند کہاں کہاں سنبھالی؟ واش روم میں بہ جاتی، نالی سے گٹر میں ہوتی، سیوریج سسٹم میں بہ جاتی، سیب نالے سے پہنچ کر کے یہاں سے گوجرا کراس کر جاتی. کیا کر لیتا؟ کوئی ہے جس نے سنبھالا ہے؟ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. یہ قسمیں اٹھا کے پھر کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اکڑنا، دیکھ تجھے میں نے کہاں سے بنایا ہے. خُلِقَ مِمَّا اِنْدَافِقَ، پانی کی ایک بوند کے بلبلے سے بنایا. باپ کی پشت سے نکالا ہے، ماں کی سینے کی ہڈیوں سے اٹھایا ہے، سنبھالا میں نے ہے. کوئی نہیں تھا، میں جانتا تھا. سر جتنے جہان 14 طبق پیچھے گزرے، موجودہ جہان جو آج ہے، یہاں سے لے کے کل قیامت کے دن تک جہنم سے جنت کے ایک ایک جہان کے لیے، بیماری کا جہان، سکرات کا جہان، موت کا جہان، نہانے کا جہان، کفن کا جہان، پھر جو ہے وہ جنازے کا جہان، تدفین کا جہان، قبر کا جہان، حساب و کتاب کا جہان. سر جی وہ نشر و حشر کا جہان، وہ میزان کا جہان، وہ اللہ کے سامنے حاضری کا جہان، عمل نامے تلنے ملنے اور رزلٹ کے اعلان ہونے کا جہان، پھر فیصلے کا جہان، کون جہنم کون جنت. ہر جہان تلک اگر کسی کے سامنے ہے تو وہ اکیلا اللہ ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. دوڑ جتنا دوڑنا ہے، تیرا ہر قدم شکنجے میں ڈال کے تجھے میرے قریب کر رہا ہے. تو سمجھتا ہے میری عمر بڑی ہو گئی ہے، تیرا ہر سیکنڈ کم کر کے میں اپنے قریب کر رہا ہوں. تو اس شعور کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین،
کل جہانوں میں. تو مجھے بتائیے کوئی اور ہوگا؟ آپ توحید میں ڈٹ جائیں گے بھائی میرے مسلک کو نہ چھیڑ، میں جو بھی ہوں، لیکن میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا فیصلہ، آباء و اجداد کا سبق، استاد جی کا سبق، قاری جی کا سبق، الحمدللہ رب العالمین، اکیلا رب العالمین ہے جس کے نام کل کائنات کی ہر چیز رجسٹرڈ ہے. للہ، یہ جو للہ میں لام ہے نا، میں آپ کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں اسے رجسٹری کی لام کہتے ہیں. آپ کے نام کو رجسٹرڈ پلاٹ دوسرا لے سکتا ہے؟ اب تو ڈٹ جائے گا. سارے فیصلے جو کچھ ہے لگا دیں گے بھی میرا ہے، رجسٹریشن میرے نام ہے، یہ بزنس میرے نام ہے، ٹریڈ مارک میرے نام ہے. آپ چیلنج کریں گے؟ یہ چیلنج تھا پہلا جملہ اور تعریف تھا پہلا جملہ. زمانے میں جینا ہے تو میرے بندے شکر گزار بن کے جینا. تعریف مجھے بھی پسند ہے، تعریف تجھے بھی پسند ہے. میری تعریف کرتے رہنا، تعارف بگاڑنا نہ، شکر گزار رہنا. میں شکر گزاری پہ تمہیں کبھی مرنے نہیں دوں گا. وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں، ایک لقمہ کم نہیں. اس جام کو پی کے جو کیف ہوتی ہے، کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں باقی زندگی کی جو زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، میں صرف الحمدللہ رب العالمین پہ سارے خطبے کر دوں تو حق ادا نہ ہو. الرحمن الرحیم، رحمان کے ساتھ امید لگا دی ہے، امید کا جام. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جوانی ہو تو رب سے ڈرا کرو، بزرگی ہو تو اللہ سے امید رکھا کرو. اللہ میں بڑھا بندہ میں کتنے جانا، میں تیرا تو مینوں معاف کرنا. یہ جوانی چ بندہ سہمیا رہے، اللہ طاقت تو نے دی ہے کتے دے کے کھو نہ لگی، ڈولے تو نے عطا کی ہیں، اللہ کہیں ان کو کمزور نہ کر دینا. بڑھاپے میں امید مت چھوڑنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. الرحمن، اللہ بندہ تیرا ہوں، بنایا تو نے، خالق تو ہے، مخلوق میں ہوں. اللہ بھی کہتے ہیں پیٹ لایا ہے تو میں کھانا بھی دینا ہے، پیٹ لگایا ہے تو رزق کا مین گیٹ بھی میرے پاس ہے. اور جس سائز کی میں نے چونچ دی ہے، تیری چونچ بنانے سے پہلے میں نے آلریڈی اس سے پہلے ویسا دانا بنا چھوڑا ہے، اس سائز سے چھوٹا دانا. لمبی چونچ ہے تو مچھلی ریڈی ہے. مت گھبرا، فرما بردار بن، پھر بھی دوں گا. میری نافرمانی کر، میں تجھے اور زیادہ دوں. یہ اللہ کا اصول ہے. فاتحہ. اب بھی بند تالے نہ کھلے ہیں تو پھر گڈی دے پیچھے جملہ لکھیا بڑا خوبصورت ہے، عقل ہے تو سوچا ہی سوچا، عقل نہیں تو موجاں ہی موجاں. لگیاں نے موجاں تو لائی رکھی. سونے نیور سوچنا ہے، فکر کرنی ہے کہ وہ رحمان ہے. میں نافرمان ہوں، میں باغی ہوں، میں مجرم ہوں. وہ ننگا بھی نہیں کرتا، وہ میری پردہ داری بھی رکھتا ہے، وہ روٹی رزق بھی دیتا ہے. بس اتنا پتا کروں کہ کہیں ناراض تو نہیں جو مجھے اپنے دروازے پہ نہیں آنے دیتا. رب ناراض ہو تو روٹی روزی بند نہیں کرتا، اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتا. بالکل ویسے جس سے ہم ناراض ہوں تو ہم اس کے لیے بوا دروازہ نہیں کھولتے. الرحیم. چھوٹی چھوٹی بات پہ نا عام بندے بات کر جاتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، انہیں معاف کر دینا، مولوی نہیں معاف کرتا. نہیں میرے بھائی، یہ رحمان اور رحیم جب اکٹھے آ جائیں تو بڑی کمال کی پتہ کی بات ہے. کیا ہے؟ الرحیم مہربان دنیا میں ہے، قیامت کے دن بھی ہے. رحمان میں صفت خلق ہے، جسے بنایا ہے اسے سب دینا ہے، مانے یا نہ مانے. غیروں کو زیادہ دے رکھا ہے، یورپ کو زیادہ سجا رکھا ہے، عنایت نوازشیں بہت دے رکھی ہیں، ماننے والوں کو غریب رکھا ہے. حضور کے ساتھ بھی غریب جوڑے تھے. پوچھا گیا تھا، وہ شاہ ہرقل نے پوچھا تھا، جسے ہم ہرقل پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی ابتدائی روایتوں میں. اس نے پوچھا تھا، ابو سفیان خبر دے جو تمہارے پاس نبی آئے. ابو سفیان کہتے ہیں اگر میں سردار نہ ہوتا، ولولا العار، اور سردار کے لیے جھوٹ بولنا آر نہ ہوتا تو میں ہر بات جھوٹی کہتا. لیکن چونکہ میں بڑا تھا، بھلے کافر تھا، بھلے اس وقت مشرک تھا، بھلے میں مخالف اور جو بھی کہہ لیں دشمن تھا، لیکن مجھے بیان سچا دینا پڑا کیونکہ بڑوں کے لیے جھوٹ بولنا بھی آر ہوتا ہے. کہا اس کے ساتھ کس قسم کی کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ کہا غریب لوگ، ماڑے لوگ، ماٹھے لوگ، ہلکے لوگ. کہا دنیا کی نظروں میں ہلکے ہیں اور رب کے ہاں بہت عظیم تر ہیں. ایک غریب آئے، پیمبر ماتھے پہ تیوری ڈالے، رب قرآن بنا دے، عبس و تولا. یہ جامع رحیمی ہے. دنیا میں سب دوں گا، قیامت کے دن رحم صرف اس پہ کروں گا جس نے مجھے مانا ہوگا اور میرے محبوب کو وفات دی ہوگی.
افنجعل المسلمین کالمجرمین، پیپر دینے والوں کو، نہ دینے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، نہ کرنے والوں کو، حاضری پوری رکھنے والوں کو، سارا سال جو ہے وہ غائب رہنے والوں کو، دونوں کو برابر کر دیں، رزلٹ سیم دے دیں؟ نہیں، پروموٹ نہیں کیا جائے گا، حساب ہوگا۔ قدم گاڑ دیں گے، جب تک جواب نہیں دے گا ہلنے بھی نہیں دیں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم، یہ ہے الرحیم، دماغ کے بند دریچے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ تجھے آگے جانا ہے، تجھے حساب دینا پڑنا ہے۔ اتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ ذات پات اندر کے بڑے بڑے بت، دولت کے بت، یہ عہدوں کے بت توڑ کے رکھ دیتا ہے، پاش پاش کر دیتا ہے۔ لفظ رحیم ہے، اگر کبھی غور کیا ہو تو۔ مالک یوم الدین، وہ بادشاہ ہے روز جزا و سزا کا۔ جزا کا نقطہ کیا رکھا ہے؟ کبھی پیے نا فلیور تو دماغ کھلتے جاتے ہیں۔ اللہ میں نے ایک نیکی کی، تو نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں لکھا ہے میں 10 نیکیاں دے دوں گا۔ اللہ کہیں تو نے کہا ہے میں 100 گنا کر دوں گا، کہیں تو نے لکھا ہے میں 1000 گنا کر دوں گا، خیر من الف شہر، کہیں تو نے لکھا ہے کہ میں بے حساب دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، فرشتوں کھانے میں روزہ لکھ دو، اجر کا کھانا خالی چھوڑ دو، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اللہ اتنی عطا ہے، پکڑے گا کیسے؟ اگر تو غلطی کا ارادہ کر کے چھوڑ دے تو میں نیکی لکھوں گا، تو غلطی کر کے غلطی کر بیٹھے توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا، تو توبہ میں اور گہرائی لے جا، میں تیرے کھوٹے لے کے کھرے میں بدل دوں گا، نیکیوں کا اجر دے دوں گا۔ اگر توبہ کر لے تو میں شرک بھی دنیا میں معاف کر دوں، توبہ کے بن مر جائے سب معاف کرنے کی امید دلاتا ہوں، شرک معاف نہیں کروں گا۔ پھر بھی اگر کہیں آخری انتہا ہو، تجھے سزا دینی بھی ہو تو بمثلھا، جتنا تیرا جرم ہے صرف اتنی سزا دوں گا، اس میں معمولی سا بھی اضافہ نہیں کروں گا۔ یار سوچئے لاکھوں انگنت نیکیاں ہوں، ایک گناہ اس کے اوپر ہم لاکھوں کو غالب نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا عقدہ تھا جو کھول کے رکھ دیا چابی نے، مالک یوم الدین۔ اور ذرا محسوس کیجئے باس کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے کے سامنے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں یہاں آ گیا ہوں، میری پریکٹس ہے، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ آواز صرف میں ڈرا ہوا، میں سہما ہوا۔ اللہ کہتے تو سہم کے کھڑا ہے، نظریں جھکا کے کھڑا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَالشَّعْبُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ تیری جوانی نظریں جھکا کے گزری، تیرا بڑھاپا اللہ کے گھر دل لگا کے گزرا، تو تنہائیوں میں میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کے آنسو بہا گیا۔ اللہ آواز دیں گے اس کو بلاؤ پورے معاشر میں، میرا سائے میں آ جائے۔ عرش کا سایہ نہیں، کسی صحیح حدیث میں عرش کا لفظ نہیں۔ یوم لا ظل الا ظلہ، ڈائریکٹ رب کا سایہ۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا؟ پڑھا نہیں قومی ترانے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے سایہ خدا ہے ذوالجلال، ڈائریکٹ رب کا سایہ۔ اللہ کہے کہ میری نگرانی میں، میری کسٹڈی میں، میرے سائے میں، میری پشتبانی میں آ۔ جو رب کے سائے میں آ گیا اسے کون کچھ کہے گا؟ سر جی وہ منزل تلاش کر، وہ ذوق تلاش کریں، آپ بھی اور میں بھی، وہ تڑپ رکھیں۔ مالک یوم الدین، جس دن بڑے بڑے جبابرہ، بڑے بڑے ظالم لوگوں کو رب کہے گا لمن الملک اليوم، بولو کس کی بادشاہت ہے، حکمرانی کس کی ہے، اسٹیٹ کس کی ہے، سپر پاور کون تھا، سپریم پاور کون ہے؟ بولو نہ بول سکتے ہو تو کوئی نہیں بولے گا تو اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ مالک یوم الدین پہ تڑپ جایا کرے، رٹا نہیں ہے کہ جلدی جلدی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے محبوب کے آنسوؤں سے مسلے گیلے ہوں، قدموں پہ ورم پڑ جائیں، اور فاتحہ رب کی طرف سے ملی ہوئی چابی ام القرآن آپ کے میرے دکھ سکھ اور رب کے درمیان بندشوں کے تالے نہ کھول سکے، دیواریں حائل دور نہ کر سکے، تو پھر مزہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جام پی کے مزہ دے۔ اللہ بندہ تیرا ہوں، جی میرا ہے، تو میرا رب ہے، جی میں تیرا رب ہوں۔
تے لوڑاں لے میں کتے ہور دے بوئے تے جاواں چنگا لگا. بیگم کیا کہتی ہے شوہر کو؟ ایک دن ایسے میں یا کا نعبد پڑھ رہا تھا تو میں نے بیگم کو کہا فلاں کام ہے. کہندی ہاں جی میں نے بھی ذہن چ. میں کیا ایک مشورہ دواں؟ کہندی جی. میں کیا بھراواں نوں کہہ دیا. کہندی بالکل ٹھیک ہے. ابو بھی زندہ تھے. ابو کو کہہ دوں میں کہ جنوں مرضی کرے. کہندی ویسے بائی دا وے جب وہ قبول ہے پہ گواہی لگی تھی وہ قبول ہے میرے ابا جی نے آخیا سی. میں نے کہا نہیں. میرے بھائیوں نے بولا تھا؟ میں نے کہا نہیں. میرے کسی کزن؟ میں نے کہا نہیں. میرے ابا و اجداد میں سے نہیں. کس نے بولا تھا؟ میں نے. تے پھر لوڑا تھوڑا بھی تھوڑے بوئے تو پوریاں کرونی میں کتنے نہیں جانا. ہائے بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا تینوں سدا تے کام کسے اور نو. باپ بھی کہتا ہے پوت تانوں کہاں کام ویلے نوکرانوں آکھاں. سر جی میں نے عقل مند لوگوں کے گھر کچن میں کبھی کام والی کو نہیں دیکھا. ہر کام ہو سکتا ہے. جی مینوں اپنے ہاتھ دے بنے پیڑے نال روٹی دے 2 لقمے نہیں دیتے جا سکتے تو پھر معذرت. ایاک نعبد. اللہ دنیا کا ہر کام بندگی عبادت ریاضت مناجات میرے مفادات تیرے ساتھ اگر وابستہ ہے مناجات تیرے ساتھ ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. مفادات کے لیے دوسرے کے بوئے پہ جاؤں. میں نے اپنے مزدوروں کو کہہ رکھا تھا کہ جب تک آپ یہاں کام کرتے ہیں اپنے گھر سے کھانا لے کے نہیں آنا. 3 ٹائم ناشتے سے لے کے آپ نے. ایک دن اس نے اتفاق روٹین بنی ہوئی تھی. ظہر ٹائم ہوا ہاتھ دھو کے منہ کہ جی میں روٹین بیٹھتے سی بیٹھ گئے. سر کھانا. میں کہ یار اج ایک دن نہ عالم سائیں دے انہاں نوں کنڈی کھڑکا کے کہہ دو. امیداں تسی لائیاں سی عادتاں تسی پائیاں. کام تہاڈا کرن ہے تے کنڈی کھڑکا کے چاہ دوجیاں تو منگی. کبھی سوچ تو صحیح فاتحہ نے تیرا چھوڑا کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندہ بھی تیرا در بھی تیرا قیام تیرے لیے رکوع تیرے لیے سجدے تیرے لیے زکات مناجات تیرے لیے. مفادات کے لیے میں جھولے لال جاؤں. میرے تایا جی جھولے لال کے ملانگے پوچھا سی میں کہندے ایدا کلوگے کہیدا سی جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال. رب ذوالجلال کو بلایا ساری زندگی دکھ اٹھائے جب تک رب کے دروازے پہ لوٹا نہیں ہوں تکلیفیں ملی. ہر مشکل کا ایک کو حل ہو تیار تے سیون چل و تبارک اسمک کا کہا ہے. باجا ماریاں بلایا کئی بار میں کسی نے میری گل نہ سنی. رحمان کی تو نے کب سنی ہے؟ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الانسان کل عبادی الذین آمنوا. کسی نے کبھی گنا بھی ہے کہ رب نے میرے قرآن چ کتنی دفعہ صدا مارا ہے؟ کبھی گنا دن میں کتنی دفعہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ایک اذان میں 4 مرتبہ 5 اذانوں میں 20 مرتبہ 20 باری بھی رب بلاوے تے بندہ نہ ٹرے. قیامت کو بندہ واجہ مارے تو پھر رب نہ سنے. کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے. آگے چلیے. اہدنا الصراط المستقیم. میں نے اسلام آباد جانا ہے دھند پڑی ہوئی ہے راستہ خراب ہے. 10 راستے اس وقت اسلام آباد کو جا رہے ہیں لیکن میری کوشش ہے موٹر وے پہ کتنے ٹائم لگ جائے. لوگوں دنیا میں 4200 راستے جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. کہاں بیچ دیتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی صحیح بخاری پہلی جلد آخری روایات میں سے روایت کہتے ہیں میں نے رب کو پانے کے لیے حضور تک آنے کے لیے اسلام کی نعمت گلے سے لگانے کے لیے صراط مستقیم پہ چڑھنے کے لیے میں آزاد تھا میں حاکم تھا میں آتش کدا والوں کا بیٹا تھا میں سید ان کے ہاں مانا جاتا تھا سردار مانا جاتا تھا میں بکتا بکتا 19 لوگوں کا غلام بنا تھا. کتنی بار غلامی لینی پڑی اور پھر مدینے میں آ کے کسی کھجور پہ چڑھا پھر مالکوں نے مارا اور پھر جا کر کے وہ جام لے کے حضور کے پاس جا کے مہر نبوت دے کے نشانیاں پر رکھ کے کبھی یہ صدقے کا مال ہے تو آپ نہیں کھاتے دوسروں کو دے دیتے کبھی یہ تحفہ ہے تو آپ قبول کر لیتے ہیں. وہ ساری نشانیاں جو سارے مسالک مذاہب سے پوچھی تھی میں آزاد تھا غلام بن گیا. رستہ جو ہے وہ صراط مستقیم چاہیے. بندے 100 بار فون کر کے پوچھتے ہیں موٹر وے کھل گئی ہے موٹر وے کھل گئی ہے. اگر کھل گئی ہے تو پھر آپ بھی تھوڑی توجہ کریں انشاءاللہ العزیز
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج یہ 5 جام پی کے اپنی نماز پڑھنا شروع کر دے. اگلی نماز پہلے سے زیادہ مزہ نہ دے. سالن کے ساتھ پودینے والی چٹنی مزہ دے جاتی ہے، اناردانہ مزہ دے جاتا ہے، رہتا مزہ دے جاتا ہے. سر جی کبھی اس رٹے کے ساتھ یقین اور شعور کے ساتھ فاتحہ کو اور پھر کچھ بھی ہو. اسے ابھی ایسے نہیں تھے، مسئلہ بنا 7 بار پڑھی، پھونک مار دی. ایمان تھا کہ رب مشکل ٹالے گا. سانپ اور بچھو کا زہر رب نے نکال کے رکھ دیا تھا. یقین تو کریے کبھی. اس یقین اور شعور کے ساتھ یہ ملاقاتیں جاری رکھیے. میرا رب آپ کا انشاءاللہ وہ والا رتبہ دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ادھر سر رکھا ہوگا، ابھی سر کی باری نہیں آئی، ملاقاتیں جاری ہیں، ابھی ملاقات باقی ہے. وقت آئینہ دکھا دیتا ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ احباب کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو یہی کہوں گا، بیٹا کوئی ایک نماز کی، ایک رکعت کی ایک فاتحہ ایسی پڑھیں کہ آپ کا رب سے ایسا تعلق جڑے کہ پھر کوئی توڑ نہ سکے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، محبوب دونوں خطبوں میں قوم کو نصیحت کرتے تھے. جو ساتھی شروع سے آئے انہوں نے دیکھا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق کے وہ جام، جن جاموں کو پینے کے بعد یہ کہنا بے جانا ہوگا، ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی. 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی. میں نشے میں نہیں کہتا، مزے میں گزر جائے گی. آئیے اس کو کبھی یوں پڑھیے اور پھر فاتحہ کے بعد کوئی سورت قرآن کی 2 آیتیں لے کے 3 آیتیں ملائیے. زندگی کتنی مزیدار ہو جائے گی اور یہ فلیورز رنگ نکل کے توحید کے اللہ کے ساتھ آپ کو ایسے جوڑ دیں گے کہ پھر یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ گروہیں، یہ جتھے، یہ ان کو بڑا کرنا سب چھوٹا ہو جائے گا. رب کی ذات بڑی ہوگی، اللہ آپ کے رتبے بڑے کر دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہماری نمازوں میں سکون دے دے. اللہ یہ مناجات حقیقی بنا دے. یہ حاضریاں صرف صوفی پن اللہ نہیں، نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا نہیں. اللہ ہمیں دنیا کے سامنے سٹینڈ لینے والا مومن بنا کہ جن کا نام سن کے جو کانپتے تھے، وہ جو صحرا و دریا میں گھوڑے اتار دیتے تھے. صحرا تو صحرا، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پانی سے بدکنے والے گھوڑے کو اگر کوئی سمندر میں اتارتا ہے تو توکل اوپر ہوتی ہے، کشتیاں یوں ہی نہیں چلتی. آئیے اس ذوق، اس غیرت، ایمان کی دولت اور اللہ کے ساتھ تعلق اور للہیت کے ساتھ جئیں. زندگی کا نئے سرے سے مزہ اور اس کو ایک نئی جانب دیجئے، روح پھونکیے اور اس کے اندر جو ہے وہ کرنٹ لائیے. مومن جو ہے، کسی نے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے، ڈیڈ سی ہو گیا ہے. یہ موجیں، یہ لہریں، یہ اٹھتی اچھی لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ معجزت رکھے، بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے. وطن عزیز کی اور عالم اسلام کی اللہ حفاظت کرے. اللہ جیسے تو نے چیونٹیوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مروایا ہے، یہ دن ہمیں بھی دکھا کہ ہم بھی دیکھیں. تیری توحید سر بلند ہو، تیرا کلمہ بلند ہو، کلمے والے سر بلند ہو، الہی کلمۃ اللہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.